بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بردرس اینڈ سسٹرز. ویلکم بیک ٹو مائی چینل مکسچر آف لائف. سو آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھی اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے. تو اچھا فرینڈز، آج ویڈیو کے شروع میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک انفارمیٹیو چینل ہے جہاں سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے لائف ایکسپیرینسز یا جو چیزیں مجھے فائدہ دیتی ہیں میں آپ لوگوں سے بھی وہ چیزیں شیئر کروں، ویدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو آور ریلیجین اور آور ڈیلی روٹین لائف. اور جو بھی چیزیں میں ایکسپیرینس کرتی ہوں یا مجھے اچھی لگی ہیں، فائدے مند لگی ہیں، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی اس چینل کے تھرو شیئر کرتی ہوں. سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بناؤں گی جوائنٹ فیملی سسٹم پہ، کہ ٹاپک یہی ہے آج کا کہ میں ابھی کتنے علماء کرام کا سن چکی ہوں اب تک بیان کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. یہ ہمارے جو پاکستان اور انڈیا والے جو ہیں وہاں پر یہ چیزیں موسٹلی جو ہے نا، پاکستان میں یہ چیز بہت ہے. ان کے روایات ہیں یہاں کی کہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت بیچاری ایک گھر میں آتی ہے تو اس کے اوپر ایک تو نئی لائف جو اس کی سٹارٹ ہوتی ہے وہ کچھ اپسیٹ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتی ہے جہاں اس کو ساس سسر دیور اور دیگر ریلیشن جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو بیچاری ان چیزوں کو اتنا اس پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتی، اور آہستہ آہستہ اس پہ ہر انسان کا ایک پریشر بنتا جاتا ہے کام کے حوالے سے. بیچاری کو جہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ صرف اپنے وہ نسل کو پروان چڑھاتی ہے اپنے شوہر کی، تو وہاں پر ہمارے معاشرے میں جو ہے نا عورت پہ بہت زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. اور آپ آج کل یہ کیسز بہت دیکھ رہے ہوں گے جس میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں. یہ عمل بالکل اچھا نہیں ہے، لیکن ایک ماں جب یہ اسٹیپ اٹھانے کا سوچتی ہے یا کر گزرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈرا دینے والی ایک ڈپریسو سٹوری ہوتی ہے کہ اس کی بیچاری کو مطلب اتنا کہ پریشرائز ہسبینڈ اور اس کے گھر والے کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کہیں نہ کہیں غصہ نکل جاتا ہے. اور جب کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. کچھ جو عورتیں اپنے مینٹل ہیلتھ کو بالکل گوا دیتی ہیں وہی یہ چیز کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک ماں سے بڑھ کر تحفظ والا انسان اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ یہ سٹیپ اٹھا رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوگی، یا تو وہ اپنے آپ کو کچھ کرتی ہے یا پھر اپنے بچوں کو، یا یہی آج کل زیادہ کیسز سننے کو ملتے ہیں. تو جو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، آپ بڑے بڑے علماء کرام کے مولانا طارق جمیل ہیں، مولانا طارق مسعود ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، وہ اس چیز پہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جب اسلام میں جب نبی پاک کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں جب کوئی نکاح ہوتا تھا تو چاہے وہ غریب ہی ہوتا تھا اس کا ایک علیحدہ خیمہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ میاں بیوی کی اب ایک لائف سٹارٹ ہو گئی ہے تو ان کے لیے ایک علیحدہ فیملی سسٹم ان کا شروع ہو گیا تو یہ الگ رہیں. تو سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے یہی آج تک چلا آ رہا ہے کہ عورت کو الگ گھر میں رکھا جاتا ہے اور عورت صرف اپنے
جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو ایکسٹرا برڈن ہے نا اس بیچاری پہ، وہ نئے گھر میں آئی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے، پھر اس پہ ایکسٹرا برڈن ہر چیز کا جو کہ اسلام میں نہیں ہے. ساس سسر کی خدمت اگر وہ کر دیتی ہے تو اس پہ ثواب ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اگر مل جل کے رہا جائے اور اس کا بھی خیال کیا جائے تو پھر تو اچھی بات ہے. لیکن ہمارا اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار عورت ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کو وہ فوکس نہیں دے پاتی جو ہونا چاہیے بچوں کے لیے. سو آئی ہوپ کہ ہمارا جو معاشرہ وہ چینج ہو اور ہم باشعور ہوں اور ایک دوسرے کی جو ایک اسپیس ہے اس کو ہم اس کی رسپیکٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کر سکیں. ابھی میں ایک ٹاپک اور بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ جب ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، جو میں نے اپنے ٹیچر سے، اسلامی ٹیچر سے سنا ہے، وہ میں آپ کو شیئر کروں گی. تو تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.